17 بلڈ ایشیا 28 29 اور 30 نومبر کو ہونے جا رہی ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں. تو ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کی ریپل ایفیکٹ کہاں کہاں ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ وہ سراؤنڈنگ سے پورے آئیڈیاز ہو جائیں گے کہ کس ایریا میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے. 75,000 ایکڑ کنسٹرکشن ہو چکی ہے. دبئی ریئل اسٹیٹ, اوکے, ترکی ریئل اسٹیٹ, ٹھیک ہے, اور سعودی عربیہ. 3 کنٹریز آ 3 کنٹریز. ان کے کچھ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ شو کیس کر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز. ٹھیک ہے. بہت سی خواتین کام کرنا چاہتی ہیں. ماحول کی بات ہے, وہی جو ہم بات کر رہے تھے. تو ریئل اسٹیٹ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ اٹس اے میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری. اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. اور اب وہ چیز جو اسپریڈ ہے وہ ظاہر ہے اب روم بن رہا ہے. گریٹ. اچھا عاطف صاحب یہ بتائیے کہ پراپ ٹیک تو پراپرٹی ود دا کمبینیشن آف ٹیکنالوجی جو بھی وہ ایوالو ہوتی رہے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ, تو پراپ ٹیک تو ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ وہ بنتا چلا جائے گا. اس میں آپ نے ایک انیشیٹو لیا کہ آپ نے پراپ ٹیک کنونشن آپ نے اسٹارٹ کیا پاکستان میں کروانا. تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتائیے, یہ خیال کیسے آیا اور کہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں, اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اصل میں اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ پچھلے سال ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اور بلڈ ایشیا ایک ایکسپو ہوتی ہے ہر سال. بالکل. اور لاسٹ ایئر 16th بلڈ ایشیا تھی. تو 24 دسمبر 2022 پہلا دن تھا بلڈ ایشیا کا. ٹھیک ہے. یعنی 24 سے 26 دسمبر کو بلڈ ایشیا تھی. تو اسی کے اندر 1-1.5 مہینہ پہلے ہمیں خیال آیا کہ کچھ کانفرنس ہونی چاہیے. اور بلڈ ایشیا جو ہے وہ کنسٹرکشن مٹیریل ایکسپو, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وقت جو ہے ہم نے سوچا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اکٹھا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس کے اندر ہم نے 2 مختلف تھیمز آف ایجنڈاز بنائے. ایک اسمارٹ سیف سسٹینیبل بلڈنگ ٹیکنالوجی سولوشنز کا پورا ایک تھیم بنایا, جو کہ ہمارا پہلا ہاف تھا دن کا کانفرنس کے ڈے کا, جس کے اندر مختلف آرکیٹیکٹس, انجینئرز, ایم ای پی کام کرنے والے, پھر کانٹریکٹرز, اسی طرز پہ مختلف سولر کمپنیز, فائر سیکیورٹی, سرویلنس کیمراز والے, یہ جو کام کر رہے ہیں. اسی کا جو دوسرا حصہ تھا ہم نے اس کو پوزیشن کیا پراپ ٹیک کنونشن کے اوپر. ٹھیک ہے. اینڈ اس کو جو بیس بنایا وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے اوپر ہم نے اس کو پٹ فارورڈ کیا. ٹھیک ہے. جس کے اندر مختلف یعنی پینل ڈسکشنز ہم نے رکھیں. عارف حبیب ڈارمن ریٹ اعجاز صاحب نے اس میں گفتگو کری, ٹی پی ایل کے علی اصغر صاحب نے گفتگو کری, پھر عمر غنی ویریٹاز ریٹس کے ہوتے ہیں انہوں نے اس پہ گفتگو کری, پھر ایک لیگل فریم ورک والے جو ہیں انہوں نے آ کے اس میں پورا پینل ہم نے بٹھایا تھا. اور اس سے اور 2-3 وائٹ پیپرز میں نے لاسٹ ایئر جو کرے ہیں اور میں نے اس سال جو اس کو امپلیمنٹ کر کے اچیو کیے ہیں وہ انہی کانفرنس سے نکل کے آبجیکٹیوز نکلے تھے ہمارے پاس. اور اس جو لاسٹ ایئر ہم نے جو کانفرنس کی تھی اس کے اندر ہمارے پاس انٹرنیشنل یعنی ترکی سے کوئی ڈیولپرز ہم نے ڈیلیگیشن بلائی ہوئی تھی, جنہوں نے یعنی ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا مٹیریل کے حوالے سے, لیونگ کے حوالے سے, کوالٹی آف دا بلڈنگ کے حوالے سے, پورا ایک لیڈ سرٹیفائڈ جو ایک پوری ایک اپروچ ہوتی تھی. بٹ اٹ واز اے ویری انٹریکٹیو کانورزیشن جس میں ہم نے کوشش کری کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی جتنے بھی جو پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, پورٹلز ہیں, پھر اے آر وی آر کی سروسز پرووائڈ کرنے والے ہیں, بینکس ہیں, ان سب کو ہم اکٹھا کریں. اوکے. اور آپس میں ایز اے کمیونٹی لیول پہ گفتگو کریں کہ بھائی وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. تو اس میں ٹرن آؤٹ الحمدللہ تھا, بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں آن لائن, اور اس سال ہم اب دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 17 بلڈ ایشیا 28 29 اور 30 نومبر کو ہونے جا رہی ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں کچھ 4 سے 5 نئی چیزیں ہم اس میں لے کر آ رہے ہیں. 4 ہال کے اندر تو یہ ایکسپو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس دفعہ ہم ہال 4 کے اندر اس کو پورا بیس کر رہے ہیں, یعنی ود ان دا کانفرنس جو آپ کی ہے وہ پورا کنونشن وہاں پہ ہو رہا ہوگا ود ان دا ہال. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم 1 دن کا تھا یا 3 دن کا؟ 1 دن کی
کانفرنس ایک دن کی تھی, ایکسپو 3 دن کی تو ہوتی ہے بلڈ ایشیا جو ہے. تو اس دفعہ ہال 4 کے اندر ہم نے مختلف پویلینز بھی بنائے ہوئے ہیں, جس میں ایک گوادر کا پویلین ہم نے پورا یہاں پہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. گوادر کا جتنی بھی جو اتھارٹیز ہیں, گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیڈا, پھر گوادر پورٹ اتھارٹی, پھر یونیورسٹی آف گوادر, یہ تو ایک گورنمنٹ پرسپیکٹو کی ہوگی, ان سب کی پریزنس وہاں پہ ہوگی, ہوگی. اور ساتھ میں جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں, ٹھیک ہے, ہے, یہ پورا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم گوادر کو ایز اے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کتنی اپرچونیٹی, کیا پوٹینشیل ہے اس کا, پوٹینشیل کیا ہے. چونکہ میں سن 2006 میں گیا تھا, پھر ابھی میں 15 دن پہلے جانا ہوا تھا جو آئی بی اے جانا ہوا تھا. تو 17 سال کے بعد اور 75,000 ایکڑ کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے چیزیں آکیوپائڈ ہونے میں, آکیوپنسی ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن دی انفراسٹرکچر از دیر. یس, اس کی جو بیس لائن ہے نا جس سے وہ بلٹ اپ اور اٹھنا ہے, وہ چیزیں موجود ہیں. باقی چیلنجز اپنی جگہ پہ ہیں, وہ تو ہیں, وہ تو آتے رہیں گے اور وہ سالو ہو رہے ہیں. بالکل. اور یہی مقصد ہے, ہم تو پوری اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو وہاں کے ہیں انہیں کو ہم پورا کر رہے ہیں تاکہ جو شوکیس ان کے مائنڈ سیٹ کو کرنا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. چونکہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ لوگوں نے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں, ان کو ایک ذرا رسپانس تو ملے, تو وہ چاہ رہے ہیں, اور بڑا ایک سسٹمیٹکلی کام ہو رہا ہے ادھر. تو ایک ان کا پویلین کیا, پھر ایک مینا پویلین ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ بھی وہاں پہ موجود ہے, تو وہاں سے کن کنٹریز کو آپ نے کیا ہے مینا؟ دبئی ریئل اسٹیٹ, اوکے, ترکی ریئل اسٹیٹ, ٹھیک ہے, اور سعودی عربیہ. 3 کنٹریز. ان کے کچھ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ شو کیس کر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے ہم ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا بھی پویلین ڈیزائن کر رہے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشن یعنی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, پھر آپ کا عارف حبیب ڈالمن ریٹ, اس طریقے ٹی پی ایل ریٹس کا ایک بنا. پھر ایک بزنس میچ میکنگ ہم بنا رہے ہیں چائنا پویلین کے طور پہ, کیونکہ چائنیز جو ہیں وہ کنسٹرکشن مٹیریل کے حوالے سے ایک ان کی پریزنس ہوتی ہے ایکسپو کے اندر, تو ایک وہ بزنس میچ میکنگ کا نیٹورکنگ اچھی ہو جائے گی, نیٹورکنگ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم پورا یہ ڈیزائن کر رہے ہیں. پھر ایک ڈی ایچ ایس سٹی کا بھی ہم ایک پویلین وہاں پہ ڈیزائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مختلف اسٹار مارکیٹنگ کے مثال ہے, وہاں پہ اسٹالز ہیں اپنے ادھر, پھر کچھ ڈیولپرز کے وہاں پہ ہم ایگزیبٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پورا ایک اسی ہال کے اندر, ہال 4 میں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ کانفرنس ایریا وہاں پہ ہم نے بنایا ہوا ہے, اور مختلف اب 6 ایجنڈاز ہیں ہمارے پاس 3 دن کے اندر, جس میں جو پہلا دن ہے اس میں ہم نے اس کو بیس کیا ہے اسمارٹ سیف سسٹینیبل بلڈنگ ٹیکنالوجیز. اسمارٹ سیف اینڈ سسٹینیبل بلڈنگ ٹیکنالوجیز. اوکے. کہ اب مثال ہے جو اس کی جو ایک باٹم لائن ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن 3 ٹائمز ہو گئی ہے, آلٹرنیٹ سولوشنز بھی موجود ہیں. اب اس کو فوکس ہم نے کرنا چاہیے. اب وہ فوکس تب کریں گے جب ہمیں اویئرنیس ہوگی, اویئرنیس تب کریں گے جب وہ کہیں ہائی لائٹ ہوں گے. تو وہ بہت سی کمپنیز یہاں پہ جو کنسٹرکشن مٹیریل کے حوالے سے کام کر رہی ہیں وہ اپنے آ کے یہاں پہ اویئرنیس وائٹ پیپرز اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے اور شو کیس بھی کر رہے ہیں. مور ٹورڈز B2B ہوگا یہ والا سیگمنٹ شاید. دس از مور ٹورڈز B2B, یس, اینڈ دس از فار دا ریئل اسٹیٹ, یعنی ہماری جو اسٹیک ہولڈرس کی انڈسٹری ہے وہ وہی اس میں شامل ہوں, بالکل, جس میں آرکیٹیکٹس ہیں, انجینئرز ہیں, کانٹریکٹرز ہیں, سولر میں کام کرنے والے ہیں, وہ سارے پوری ایکو سسٹم. پھر جو سیکنڈ ہاف ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ایک ریٹس کا پینل ہے. ٹھیک ہے. پھر کیسے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اوکے. پھر آپ کی جو ریجنل ڈیولپمنٹس کے اندر جو ایک ٹاک ہم رکھ رہے ہیں وہ ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, زبردست, اور اس کی ریپل ایفیکٹ کہاں کہاں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو ایک پوری ہیلدی ڈسکشن ہو رہی ہے. پھر گوادر کے اندر جو ہیپننگز ہیں, یہ ملیر ایکسپریس وے کا سوری بات کر رہا ہوں, یہ DHA والے لے کر آ رہے ہیں. یس. تو آپ اگر ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس دن اگر وہ اس کا ایک اس کی شو بھی وہاں کروا دیں اس کے پورے جو, کیونکہ ان کے پاس آئی تھنک اس طرح کی اپڈیٹ ہے انفارمیشن کے فوٹیج کے حوالے سے. ہاں, یس, بالکل, جو اس کا اپڈیٹ پوری پریزنٹیشن جی اسی پہ ہی وہ رکھیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ سراؤنڈنگ سے پورے آئیڈیاز ہو جائیں گے کس ایریا میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اس پہ ڈسکشن ہے گوادر
کے اندر جو ٹورزم کے اوپر ایک پورا ہیپننگ ہے, پھر بلو اوشن اکانومی پہ ہیپننگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ریپل ایفیکٹ آتا ہے آپ کا ہاؤسنگ کے اوپر. بالکل ظاہر ہے جب یہ چیزیں بنیں گی تو لوگ رہنے آئیں گے, لوگوں کو رہائش چاہیے. تو ایز اے ریجن اس کی اپ سائڈ کتنی ہے اور اس کو ہم کیسے اسکیل کر سکتے ہیں. یہ پھر مینا کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز ہیں, ساری چیزیں ہیں. یہ ڈے 1 کا ہمارا پورا ایک آؤٹ رن ہے. ڈے 2 کے اندر ہم نے تھیم رکھی ہے نیٹ زیرو کاربن ایمیشنز, ٹھیک ہے, اینڈ کلائمیٹ چینج, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس امپیکٹ. اوکے, کہ کیسے جو ہے کلائمیٹ ظاہر ہے ایک چینج ہو رہا ہے تو اس میں ہاؤسنگ کے اوپر بھی افیکٹ پڑ رہا ہے, انوائرمنٹ. بالکل, جیسے ہمارے یہاں جو فلڈز آئے تھے اس میں ہاؤسنگ کا ایک بڑا ڈسٹرکٹیو اپروچ ہوا. بٹ اب بہت سے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں چیزیں آتی ہیں بٹ ان کے جو مکانات ہیں وہ they are resistant in a sense, earthquake resistant ہیں, and any natural disaster سے وہ کچھ نہ کچھ اتنی برے طریقے سے ہیپننگ نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر ایک پراپر ڈسکشن ہے کیسے انوائرمنٹ کی چینج ہونے پہ ہمیں میجرز لینے ہیں, امپلیمنٹیشنز لینی ہے when it comes to the construction. یہ سیکنڈ ڈے کا فرسٹ ہاف, یہ سیکنڈ ڈے کا فرسٹ ہاف ہے. پھر اس میں فائر سسٹم کے اوپر بات ہو رہی ہے, سرویلنس کیمراز پہ بات ہو رہی ہے. پھر ہم کوئی وی آر ٹرائنگ کہ واٹر مینجمنٹ کے اوپر بھی کچھ ایک ٹاک رکھیں, فیسلٹی مینجمنٹ کے اوپر ایک ٹاک رکھیں کہ بھئی آپ نے بنا دیا, ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ, سب سے بڑا ایشو یہی, اور ایفیشینٹلی آپریٹ کیسے کرنا ہے, لیڈ سرٹیفائڈ کو کیسے مزید آپٹیمائز کرنا ہے, آئی او ٹی بیس کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ ایک پورا ہم نے ڈے اس پہ رکھا ہوا ہے. اب اسی کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ ہم نے رکھا ہے ریئل اسٹیٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس. تو یہ آباد اور اس میں ایسوسیشنز ہوں گی, ایسوسیشنس کی بھی ہم ایک پینل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم ریجنل ڈیولپرز, یعنی اس میں ایک جو ہم رکھ رہے ہیں ڈسکشن وہ ایک حیدرآباد کی کوئی ڈیولپر آ کے گفتگو کریں, ٹھیک ہے, نواب شاہ کے ڈیولپر آ کے گفتگو کریں, میر پور خاص کے ڈیولپر آ کے گفتگو کریں. ٹھیک ہے. اب اس ریجن کے اندر بہت سی اکنامک ہیپننگز ہو رہی ہیں, ایگریکلچر میں بہت کام ہو رہا ہے, مائننگ کے اندر بہت کام ہو رہا ہے. اف یو لک ایٹ جو ابھی SIFC کے طور پہ جو ایک بنا ہے فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس کے اندر ان شعبوں کے اندر بہت سی انویسٹمنٹس آنی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان انویسٹمنٹس کو یعنی ان علاقوں کے اندر ہی یعنی میجر اگر ہم کریں تو اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے وہ ہاؤسنگ میں آتا ہے اور آئے گا اور آ رہا ہے. تو ریجنل ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں, پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ کراچی, لاہور, اسلام آباد, ایک اس کے حوالے سے ایک ریجنل ڈیولپ کریں. اچھا, گریٹ, مطلب وہاں سے بھی آئیں گے, کوشش کر رہے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو پل ان پیپل. ٹھیک ہے. اب ظاہر یہ سارا کچھ ایکو سسٹم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے جو باٹم لائن کھینچی ہوئی وہ ہے ہاؤسنگ فار آل. تو ایٹ لیسٹ ایک فیئر مل جائے ہر جگہ کا. بالکل, تاکہ انفارمیشن اکٹھی ہو نا, جب نالج سے ملے گی تو وہ کچھ نہ کچھ پھر ہوگا امپیکٹ. اور میری کوشش یہی ہے کہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہو اس کا ایک وائٹ پیپر ہم پبلش کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کانفرنس کا جو کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی ایک ہم وائٹ پیپر نکالیں ایز اے اتھارٹی یا ایز اے اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا کر کے کنسینٹ لیں کہ بھائی یہ چیز ہونے جا رہی ہے, پھر آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنے میں آسانی ہوگی. بالکل, دس از اے پاتھ, یہ کوشش کریں. تو اس کے اندر کچھ ظاہر ہے مختلف پینلز کریٹ کر رہے ہیں, پھر مختلف اسپیچز ہیں اسٹار مارکیٹنگ کے حوالے سے, ان کی اپنی ایک ہے. پھر ایک پینل کریٹ کر رہے ہیں مارکیٹ پلیسز کا جو ہمارے یہاں ایکٹیولی کام کر رہی ہیں کہ کیسے سسٹینیبلٹی ان مارکیٹ پلیس اپروچ, ٹیکنالوجی کے اوپر جو کام ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ہم نے پورا اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. اچھا, اب ڈے 3 جو ہے ہمارا, اس میں ہم نے فرسٹ ہاف رکھا ہوا ہے بلڈ ایشیا اسٹارٹ اپ شو ڈاؤن, جس کے اندر ہم پورے پاکستان سے جو اسٹارٹ اپس ہیں, یعنی جو ینگ آئیڈیاز ہیں لوگوں کے, جو پراپ ٹیک میں ہیں, جو فن ٹیک میں ہیں, لیگل ٹیک میں ہیں, اسمارٹ ٹیک میں ہیں, کلین ٹیک میں ہیں, اور کنسٹرکشن ٹیک کے اندر ہیں. اوکے. جو اپنے ورٹیکلز, ان 6 ورٹیکلز کے اندر کام کر رہے ہیں, ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ چاہے آئیڈیشن فیز میں ہوں, پروڈکٹ سٹیج میں ہوں,
ریونیو اسٹیج پہ ہو, ہم ان سب کو بائیفرکیٹ کر رہے ہیں. زبردست. اور ان کی پچز کروا رہے ہیں وتھ پاسبل انویسٹرز. اچھا گریٹ. جو ہماری آئی ٹی کمیونٹی کے جو پلیئرز ہیں, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپر جو کہ ایک ظاہر ایک بڑا امپیکٹ رکھتا ہے اس پوری ویلیو چین کے اندر, ان کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے. چونکہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ ان ان کے لیے ہیں. ہاں ڈیسیژن میکنگ تو وہاں سے آئے گی. بالکل, چونکہ یوز بھی انہوں نے ہی کرنا. بالکل. تو ایک پورا بلڈ ایشیا اسٹارٹ اپ شو ڈاؤن اور یوتھ سینٹرک پوری تھیم ہم نے رکھی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پہلا ہاف ہے. ٹھیک ہے. یہ تھرڈ ڈے ہے. یہ تھرڈ ڈے. ٹھیک ہے. اب اسی کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس کے اندر ہم نے ایک ایکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج کے اوپر ایک پینل کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ظاہر ہے جیسے امان اللہ پنجوانی صاحب اپنا پپسیٹ انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں, تو پھر مختلف ایکیڈیمیا ہیں, آئی بی اے ہے, پھر لمز بھی کام کر رہا ہے, بہت سے انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں. تو ہم ایک پینل کریٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی وے فارورڈ ہو کہ کیسے ہم ریئل اسٹیٹ کی نالج کو عام کریں, لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ یہ انڈسٹری کے اندر جو ویکیوم ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. دوسری جو ہم نے ایک اس میں ڈسکشن رکھی ہے پینل, وہ ہے آپ کا فائنینشیل لٹریسی کے اوپر, کہ کیسے جو ہے آپ اپنی انویسٹمنٹس کو ساؤنڈ انویسٹمنٹس پہ کریٹ کریں. اوکے. جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی کیپ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس کو وہ ماڈریٹ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو وے فارورڈ ہو وہ یہی ہو کہ ریئل اسٹیٹ ایز این ایسٹ کلاس اوکے کیسے اپنی, اور چونکہ اس کی آڈینس جو ہے وہ یوتھ ہے, سامنے یوتھ بیٹھی ہوئی. بالکل. وہ 65% جو ہم کوشش کریں گے اکٹھا کرنے کی یوتھ ہوگی. وہ کیسے لرن کر رہے ہو, یو نو. پھر ہم نے ایک پینل کریٹ کی ہوئی ہے ویمن رول ان ریئل اسٹیٹ. زبردست. بہت سی خواتین کام کرنا چاہتی ہیں, ماحول کی بات ہے, وہی جو ہم بات کر رہے تھے. تو ریئل اسٹیٹ بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ اٹس اے میل ڈومینیٹڈ انڈسٹری. اب نہیں ہے. اور اب وہ چیز جو اسپریڈ ہے وہ ظاہر ہے اب روم بن رہا ہے. تو ہم ان کو ایک پینل کریٹ کر رہے ہیں, اینڈ دس از اے ویری پازیٹیو امپیکٹ, یو نو. بالکل. ایون جو ہوم بیس وومن ہیں وہ بہت اچھا کام کر سکتی اور کر رہی ہیں ریئل اسٹیٹ میں. پھر ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بھی ہم اس میں پینل کریٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے پورا یہ جو 3 دن کا جو ایک ایکو سسٹم ہے وہ ڈائریکشن اس کی یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے اندر. وی نیڈ دس. بالکل صحیح. اینڈ جو سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ جب ظاہر اکٹھا ہوں گے, سب کی اپنی اپنی لرننگ ہے, سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, سب کے اپنے اپنے کام کرنے کے وے آؤٹس ہیں, ٹرکس اینڈ وہ ساری چیزیں اپنی اپنی ہیں. جب وہ کنیکٹ ہوں گی, اور اسی میں سے آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ ملتے ہیں, جب آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم ریئل اسٹیٹ از اے سروس انڈسٹری, اور سروس کس کو دینی ہے, لوگوں کو دینی ہے. لوگ کون ہیں, ہیومنز ہیں. تو ہیومن ٹو ہیومن جب جا کے کنیکشن نہیں بنائیں گے تو پھر کیسے ہو. ایگزیکٹلی. نہیں بہت اچھی ماشاء اللہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. اور یہ 27, 28 اینڈ 28, 29 اینڈ 30th آف نومبر. تو بالکل جائیے گا. 28, 29, 30th کا جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے کراچی کے اندر بلڈ ایشیا کے جو ایکسپو ہے, اس میں اپنے ہال 4 میں وہاں پہ یہ پورا کنونشن ہے پراپ ٹیک کا 3 days کا, اور اس کو اٹینڈ کیجیے گا. بہت انفارمیشن نالج وہاں سے ہمیں ملے گا. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے آباد کے ساتھ بھی ابھی کانٹیکٹ کیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ. محسن شیخانی بہت سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو, ابھی آباد کے پیٹرن چیف ہیں. اور اس کے علاوہ آصف سمسم بڑا ینگ بزنس مین ہیں اور بہت ڈائنامک قسم کی پرسنالٹی ہے, مختلف بزنس باڈیز میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں. تو وہ آئی تھنک اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے بیچ میں. اب جی بالکل سپورٹ ملے گی ان کے پاس. ظاہر ہے آل بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن بالکل سپورٹ ایک مل رہا ہے, جو کہ ڈیولپرز کمیونٹی ہے بالکل. اور دس از فار دا بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی. تو ہم تو اوپن ہیں کہ کیسے ہم اس میں کوئی فیڈ بیک ہمیں اگر کوئی کہیں سے ملے کہ جی اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, یا یہ ہم سپورٹ دے رہے ہیں. بالکل وی آر آلویز اوپن ٹو ہیئر. بالکل. اور لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے میں تو ہمیشہ
आई एम ओपन. اور کیسے کسی چیز کے اندر بہتری لے کر آئے, ویلیو ایڈ کریں, وہ کرنے کے لیے کی ضرورت ہے. میں تو چاہوں گا کیونکہ محسن شیخانی کے پاس بہت ماشاء اللہ نالج ہے. بالکل ہے جی. آصف سمسم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, راہیل رینچ ہیں, حسن بخشی ہیں, اگر یہ لوگ آتے ہیں سامنے اور بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت اچھا انفارمیشن لوگوں تک پہنچ جائے گی اس سے ریلیٹڈ. اچھا عارف صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایونٹ ہے ہمارا پراپٹیک کنونشن جو ہونے جا رہا ہے, اس میں پارٹیسپیشن کے لیے کوئی رجسٹریشن ہے آپ لوگوں کی؟ جی بالکل, ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے www.proptech-convention.com. اس کے اوپر 3 دن کے ایجنڈاز بھی موجود ہیں. اوکے. اور وہاں پہ ہم نے جو رجسٹر کر رہا ہے وہ ایز اے اسپیکر بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے, اور ایز این اٹینڈی بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتا ہے, اور ساتھ میں اگر اس کو ایگزیبٹ کرنا ہے تو وہ بھی اس کا ایک ہم نے فارم کریٹ کیا ہوا ہے. اور پراپٹیک کنونشن کے فیس بک پیج بھی ہے, انسٹاگرام پیج بھی ہے, لنکڈن پیج بھی ہے اسی نام سے, اور یوٹیوب بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے جس میں وہ ویڈیوز پچھلے سال کی بھی ہیں. کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا, وہاں پہ پوری آپ کو انفارمیشن اور نمبرز بھی موجود ہیں اس میں, تو ہسٹوریکل ڈیٹا بھی اویلیبل ہے, اور آگے کی جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ سب اس کے پاس جہاں جہاں اس کا ٹرینڈ ہے اسی حساب سے وہ جا سکتے ہیں. بالکل ایکسیلنٹ. اس کو ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے جو فرسٹ کمنٹ ہے اس میں اس کو پن بھی کر دیں گے, آپ وہاں جا کے بھی اس کا فارم فل کر سکتے ہیں رجسٹریشن کا. www.proptech.convention.com پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیجیے تاکہ آپ پراپر وہاں پہ جا کے اس کو اٹینڈ کر سکیں پوری کانفرنس کو. عاطف صاحب بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا 3 days کا پراپٹیک جو کنونشن آپ کروا رہے ہیں ابھی ہونے جا رہا ہے. اس کی جو ٹی جی میں سمجھا ہوں کہ اس میں تو شاید بروکرس کو بھی لازمی آنا چاہیے, بلڈرس کو بھی لازمی آنا چاہیے, اور سب سے بڑھ کے جو آپ نے آخر میں کہا کہ جو یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو لازمی آنا چاہیے, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں جب آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی اگر آپ کو یہ بیسک نالج مل جاتا ہے ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ, تو جس طرح آپ نے خود فرمایا اسٹارٹنگ میں کہ آپ کو کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہوئے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ, تو وہ والی فیز سے نہیں گزرنا پڑے گا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ, جو کور آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ کیا آپ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے, اسپیشلی کیونکہ بلڈ ایشیا تو آئی تھنک B2B زیادہ فوکس کرتا ہے. جی ہاں, B2B بالکل. لیکن یہاں آپ کے کیس میں تو B2C مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ. اچھا, اس میں بالکل B2C کا بھی ایک گنجائش بنتی ہے, جو ایک اینڈ کنزیومر ہے, مثال ہے, جو ایک انویسٹرز ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ اس میں B2B بھی کافی فیکٹر ہے. وہ تو آف کورس ہے, اسٹیک ہولڈرز جو پوری ایک ویلیو چین اس کے اندر ہے. جب ظاہر ریئل اسٹیٹ چلے گی تو وہ بقیہ انڈسٹریز بھی جو جڑی ہوئی ہیں, بالکل, تو دے ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ ان کے چلنے پہ, یعنی ریئل اسٹیٹ کے چلنے پہ. تو یہ پوری ویلیو چین اگر اس کو برڈ آئی ویو سے دیکھیں تو یہ پوری کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں تو ہم مختلف ایسوسیشنز, ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز, ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ MOUs کر رہے ہیں, ہم ان کو اس میں دعوت دے رہے ہیں, ہم ان کو ایک پینل بھی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی بھی ایک آواز سنی جائے. بالکل ٹھیک. سائملٹینیسلی بلڈرز ایسوسیشن آباد, ان کے ساتھ بھی ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ ایک ہم وائڈ اسپریڈ اپروچ کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے. جہاں یوتھ پائی جاتی ہے وہ ہیں یونیورسٹیز, تو ہم یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ایز ایکیڈیمک پارٹنرز ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کر رہے ہیں تاکہ آئیں. یونیورسٹیز کے اندر مختلف فائنل ایئر پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں, پھر لوگوں کے تھیسس بھی ہوتے ہیں. تو اس انڈسٹری کے اندر جو ایک بہت بڑا ویکیوم ہے وہ کیسے اس سے حاصل حصول کریں اور اپنا امپیکٹ کریٹ کریں. بالکل. تو ہم ایز ٹائم پاسز بائی ہم چیزوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں, اور اس کو مشن کی طرح سے لے کے چل رہے ہیں. اور مشن جو ہے وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, پوری کمیونٹی کا پارٹ ہے, اور اسٹیک ہولڈرز کا اکٹھا ہونا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپیکٹفل ہوگا انشاءاللہ. نہیں بالکل ایسے ہے. اور جس طرح چونکہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جس طرح شروع میں ہم بات کرتے ہیں کہ مور دین 70 انڈسٹریز اس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں, انٹیگریٹ ہوتی ہیں. تو ایون اگر آپ کا پلانٹیشن کا کام بھی ہے تو ڈیولپر کو ضرورت ہے پلانٹس کی بھی. آپ کا کام اگر کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو وہ سوسائٹی کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے یا گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ وہاں پہ آ کے بات کر سکتے ہیں. اور بزنس نیٹ ورکنگ کے لیے یہ اس طرح کی ایونٹس جو ہیں وہ بہت ایکسلنٹ اپرچونیٹی ہوتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ کارڈز ایکسچینج ہو جائیں گے,
آپ لوگوں کو مل لیں گے. اور پھر ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ لوگوں کے لیے اکثر جو ہے وہ کم مواقع ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر. تو مارکیٹ پلیسز بنی ہوئی ہیں بٹ ریئل اسٹیٹ کو مارکیٹ پلیس نہیں ہے ایز سچ کہ جہاں پہ جا کے آپ انفارمیشن لے سکیں. تو بہت شکریہ عاطف صاحب, آپ تشریف لائے, ہمارے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی. میں آخر میں چاہوں گا کہ کوئی میسج آپ دینا چاہیں یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ یوتھ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو یوتھ سے ریلیٹڈ اور پھر اس کے علاوہ جو انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی شکوہ شکایت بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں جی, شکوہ شکایت تو میں کوشش کروں گا نہ کروں. صحیح. لیکن ایک چیز میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاؤزنگ اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, اس میں اٹس اے گولڈ مائن. ٹرو. جیسے ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ایز آف ناؤ کہ کیسے وہاں پہ ہیپننگز ہو رہی ہیں اور لوگ بڑا جو ہے وہ پیسہ بن رہا ہے, مثال ہے. تو یہاں پہ بھی گنجائش بہت ہے. اور دوسری سائملٹینیسلی جو ہم آئی ٹی کی بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ جی فری لانسرز بھی بہت کام کر رہے ہیں, تو فری لانسرز کی جب ہم کیٹیگری دیکھیں گے تو اس کے اندر پراپ ٹیک ایز این آئی ٹی سروس کم ہے. بالکل صحیح. تو اگر یہ جو میرا ویژن ہے, مشن ہے فار دا یوتھ, وہ یہی ہے کہ جی آئی ٹی ایکسپورٹ, اس میں پراپ ٹیک کی سروسز بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے. جس کے اندر اگر آپ کو مثال ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے تو آپ ایز اے سروس آپ دے سکتے ہیں. بالکل. اسی نیش کے اندر آپ سافٹ ویئر سولوشنز بنا سکتے ہیں, تو آپ اس کو دیں. آپ میٹاورسز کریٹ کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, آپ والیٹس کریٹ کر سکتے ہیں, تو دس از اے سروس. آپ کال سینٹر سپورٹ پہ آ سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر, آپ کنسلٹنسی کر سکتے ہیں. پوری اپروچز جو یہاں پہ وہی چیز آپ ایکسپورٹ کریں نا اس کو, لیکن ایکسپورٹ کرنے کے لیے نالج چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں کی نالج, اگر اس کو یہاں کی صحیح طریقے سے نالج ہے تو وہ کہیں بھی کچھ کہیں بھی آپریٹ کر سکتا ہے. ایس او پیز اس کو اپنے پتہ ہو, ایتھیکل نان ایتھیکل کا ڈفرینس اس کو پتہ ہو, بلیک اور وائٹ کا فرق اس کو پتہ ہو. مثال ہے, جی جی, میں ایک بلیک اور وائٹ کسی دوسرے اس میں کہہ رہا ہوں, وہ اس کا تو اسکائی از دا لمٹ. ٹھیک ہے. گریٹ. جو سینٹیمنٹس ہمارے مختلف لوگوں کے اور بہت ڈفرینٹ ہیں, یعنی اور بہت ویریشن ہے, یعنی وہ مایوسی بہت ہے. بٹ مائی مینٹور یہ مجھے کہتے ہیں کہ دیر از آلویز این اپرچونیٹی ان دا کرائسس. ٹرو. اور یہی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سر آل دا بیسٹ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ریل باکس کے پلیٹ فارم سے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی بھی آپ کے اس مشن میں جتنی سپورٹ ہو سکی ہم آپ کے ساتھ کریں گے, اور دوبارہ بھی آپ کو ہم دعوت دیں گے آپ آئیں اور آ کے مزید اس کو آپ کے مشن میں جو بھی مزید ہیپننگس ہیں وہ ہم شیئر کرنا چاہیں گے اپنی آڈینس کے ساتھ. بہت بہت شکریہ عاطف صاحب آپ کا. آخر میں ایک بات بولوں گا کہ بزنس کا یا اکنامکس کا جو بیسک فارمولا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا, تو ایز اے کلائنٹ بھی آپ کا یہ فرض ہے, جو ہماری آڈینس اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر مارکیٹ میں سپلائی غلط آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ ڈیمانڈ نہیں ہے. تو جیسی ڈیمانڈ ہے ویسے ہی سپلائی آ رہی ہے. آپ کو ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے, وہ ڈیمانڈ کریٹ کیجئے, بلڈر کے پاس جائیے, ڈیولپر کے پاس جائیے, اس سے کویسچن کیجئے, صحیح سوال کرنے سیکھیں, اپنے رائٹس کو پہچانیں, کنزیومر رائٹس کیا ہوتے ہیں ان کو پہچانیے, اپنے جو ٹائم لائنز ہیں, ڈاکومنٹیشنز ہیں, فائل ورک ہے, لیگل آپ کے جو رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو آپ کے پاس ہیں, ان سب کو پڑھیے, سمجھیے. جو آپ ڈیمانڈ کریں گے بلڈر سے یا ڈیولپر سے یا کسی بھی بزنس کے ساتھ, وہ بزنس اوبیسلی آپ کی ڈیمانڈ کے اگینسٹ وہ سپلائی کریٹ کرے گا. یہ ایک فارمولا ہے اور اسی پہ دنیا پوری چلتی ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. آپ کوئی کویشچن کرنا چاہیں, کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو پلیز آپ کویشچن کر سکتے ہیں. ہم آپ کو عاطف صاحب سے کنیکٹ کروا دیں گے. پراپ ٹیک پہ ضرور جائیے گا. یہ 3 دن کا جو ایونٹ ہے یہ شاید آپ کے نالج کو بہت چینج کرنے والا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.